بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران سیریز ناول کل می عمران بائی صفدر شاہین، عمران اور میجر پرمود کا اسپیشل ایکشن نمبر۔ دوستوں، یہ ناول کا آخری حصہ ہے۔ امید ہے یہ ناول بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ جوزف نے ہوش میں آنے پر خود کو دانش منزل کے کمپاؤنڈ کے بجائے ایک نئی جگہ پر پایا تو ایک لمحے کے لیے اسے خاصی حیرت ہوئی، لیکن پھر سر میں اٹھنے والی درد کی شدید ٹیس نے اسے سب کچھ یاد دلا دیا۔ اس نے ہاتھ سے سر کو ٹٹولا جہاں گومڑا سا ابھرا آیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیپٹن بابر نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کیا تھا۔ وہ حیرت سے کیپٹن بابر کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا اور یہ کون سی جگہ تھی۔ فرنیچر سے محروم اس کمرے کا دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا اور پیچھے ہٹ کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد باہر سے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگیں جو قریب آتی چلی گئیں۔ پھر دروازہ کھلا اور سفید فام نے اندر جھانکا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نالی جوزف کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بلیک مین؟ اس نے نفرت آمیز لہجے میں جوزف سے پوچھا۔ جوزف نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور غصہ ضبط کرتا ہوا بولا، یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ تمہیں چیف یہاں لایا ہے، اس سے زیادہ نہیں بتایا جا سکتا۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ کیپٹن بابر کہاں ہے؟ جوزف چیف کے لفظ پر چونکتا ہوا بولا، وہ بھی ہماری قید میں ہے اور چند منٹ کے بعد اس سمیت سیکرٹ سروس کے کئی ارکان موت کی آغوش میں پہنچنے والے ہیں۔ ان کے بعد تمہارا نمبر ہوگا۔ سفید فام نے مسکرا کر کہا۔ اس خبر پر جوزف اچھل ہی پڑا۔ کیا واقعی تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد تم ان کی لاشیں دیکھ لو گے۔ ان میں عمران اور تمہارے چیف X2 کی لاش بھی ہوگی۔ سنگ ہی اور مادام تھریسا انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جوزف پریشانی سے ہاتھ ملتا ہوا بولا، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ مسکرانے لگا۔ اس تبدیلی پر سفید فام کو حیرت ہوئی مگر جوزف نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے آنکھ مار دی۔ سفید فام نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا مگر دوسرے ہی لمحے جوزف اڑتا ہوا اس پر آ پڑا۔ سفید فام کراہتا ہوا فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ جوزف نے تیزی سے سنبھل کر سفید فام کی گردن پر دونوں ہاتھ جما دیے۔ سفید فام اپنی گردن سے اس کے ہاتھوں کی گرفت ختم کرنے کی جدوجہد کرنے لگا مگر وہ جوزف کی گرفت تھی۔ وہ بڑی بہرحمی سے اس کا گلا دباتا چلا گیا۔ سفید فام کی سانس رکنے لگی اور آنکھیں حلقوں سے باہر نکلنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کی جدوجہد یکدم ختم ہو گئی اور اس کا جسم بے جان ہوتا چلا گیا۔ جوزف اس کے سینے سے اتر آیا۔ اس نے سفید فام کی لاش گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈالی اور اس کا ریوالور اٹھا لیا۔ اس نے کمرے سے باہر جھانکا۔ طویل راہداری تھی اور وہ راہداری کے آخری کمرے میں تھا۔ بائیں ہاتھ کے دوسرے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل کر اس کمرے کی طرف بڑھا۔ بند دروازے میں آدھ انچ جھری تھی جس کا مطلب تھا کہ دروازہ مکمل بند نہیں ہوا تھا۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے جھری سے آنکھ لگا دی۔ اس کمرے میں دو سفید فام بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ شراب کی نصف بوتل بھری ہوئی میز پر رکھی تھی۔ جوزف کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ چاق و چوبند رہنے کے لیے شراب پینا ضروری تھا۔ اس نے یکدم دروازہ کھولا اور کمرے میں گھس کر ان دونوں پر ریوالور تان لیا۔ سفید فاموں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گئے۔ ہاتھ بلند کر لو، جوزف آہستہ سے غرایا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ ان دونوں نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ بلند کر لیے۔ جوزف نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ آیا۔ اٹھ کر سامنے والی دیوار کے پاس چلے جاؤ، اس نے حکم دیا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک سفید فام قدرے غصے سے بولا۔ تم خود دیکھ لو گے، فی الحال وہاں چلے جاؤ، ہری اپ۔ جوزف غرایا۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کیے اٹھے اور دیوار کے پاس جا کر جوزف کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جوزف نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے شراب کی بوتل اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ پھر اس نے اس وقت بوتل منہ سے ہٹائی جب اس میں موجود شراب کا آخری قطرہ تک اس کے حلق میں اتر چکا تھا۔ سفید فام حیرت سے اسے گھور رہے تھے۔
شاید جوزف کا طرز عمل ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب بولو، جوزف بوتل میز پر رکھتا ہوا بولا، تمہارا چیف اور مادام کس کمرے میں ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ایک سفید فام منہ بنا کر بولا، کیا تم نے ہمارے ساتھی کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہاں، اور اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو تم بھی ان کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جوزف نے دھمکی دی، بولو وہ دونوں کس کمرے میں ہیں؟ یہاں سے اسی ہاتھ کے 5ویں کمرے میں۔ دوسرا سفید فام خوفزدہ لہجے میں بولا، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ اس کا ساتھی آہستہ سے غرایا اور جوزف نے اسے گھورتے ہوئے اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس آدمی کی گردن میں لگی اور وہ فرش پر گر کر بے آب ماہی کی طرح تڑپنے لگا۔ جوزف مسکراتا ہوا اس کے تڑپتے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے سفید فام نے جلدی سے اپنی جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے جوزف اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے بے آواز ریوالور سے دوسرا فائر کر دیا۔ سفید فام کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر منہ کے بل آ گرا۔ جوزف شراب پینے سے کافی چست ہو گیا تھا اور اس کا دماغ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں سوچنے لگا تھا۔ اس نے چند لمحوں تک سوچا، پھر دروازہ کھول کر باہر جھانکنے ہی لگا تھا کہ بائیں ہاتھ کا دروازہ کھلتا نظر آیا اور اس نے سر جلدی سے اندر کر لیا۔ کسی کے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور وہ آہٹیں اسی جانب آتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے دروازے کی آڑ میں دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اب اسے آنے والے کا انتظار تھا۔ 1-2 لمحوں کے بعد ایک سفید فام ہاتھ میں ریوالور لیے اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھتے ہی وہ بوکھلا گیا۔ ٹھیک اسی لمحے جوزف نے اس کی کمر سے ریوالور کی نال لگاتے ہوئے دوسرا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ سفید فام نے مڑنا چاہا، مگر جوزف نے جلدی سے اس کے ریوالور کا دستہ سفید فام کے سر پر رسید کر دیا۔ سفید فام کر رہا اور لڑکھڑا کر فرش پر گرتا چلا گیا۔ فائر ہوتے ہی عمران نے یکدم خود کو فرش پر گرا دیا۔ نتیجے میں تھریسا کی چلائی ہوئی گولی اس کے عقب میں کھڑے ایک نقاب پوش کے سینے میں اتر گئی اور وہ کربناک چیخ کے ساتھ فرش پر آ گرا۔ مادام، حکم دیں تو میں عمران کے جسم میں سوراخ کر دوں، کارٹر نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، تھریسا دانت بھینچتے ہوئے بولی، میں خود اسے ختم کروں گی کارٹر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ عمران پر فائر کرنا چاہا، مگر ٹریگر دبانے سے پہلے ہی کارٹر کے ریوالور نے شعلہ اگلا اور تھریسا کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنا ہاتھ تھام لیا۔ سنگھی نے خونخوار نگاہوں سے کارٹر کی طرف دیکھا، جبکہ دوسرے لوگ حیرت سے کارٹر کو دیکھ رہے تھے۔ اوہ، یہ تم نے کیا کیا؟ سنگھی دہاڑا۔ یہ کارٹر معلوم نہیں ہوتا سنگھی۔ تھریسا کارٹر کو خونخوار نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی، تمہارا خیال درست ہے تھریسا؟ دفعتاً تھریسا کے قریب کی کرسی پر بیٹھے زخمی بازو والے رابرٹ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی آواز کو سن کر ایکسٹرو کے ماتحت حیرت سے اچھل پڑے۔ وہ مخصوص آواز ایکسٹرو ہی کی تھی۔ بلیک زیرو نے بھی چونک کر رابرٹ کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر اطمینان آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ سنگھی نے رابرٹ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کارٹر نہیں، میجر پرمود ہے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، جو کہ ایکس2 تھا، اور مجھے ایکس2 کہتے ہیں۔ یہ لفظ سنگھی تھریسا اور اس کے ماتحتوں پر بم بھر کر گرے تھے۔ وہ حیرت سے اچھل پڑے۔ اس سے پہلے کہ حیرت کا یہ طلسم ٹوٹتا، ایکس2 نے پھرتی سے ریوالور نکال کر تھریسا کے پہلو سے لگا دیا، جبکہ کارٹر کے روپ میں موجود میجر پرمود نے اپنا ریوالور کی نالی سنگھی کی کنپٹی سے ٹکا دی۔ سیکرٹ سروس کے ارکان کا حیرت کے مارے برا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایکس2 ان کے اتنا قریب موجود ہوگا۔ میجر پرمود کی وہاں موجودگی بھی ان کے لیے دھماکہ خیز تھی۔ عمران فرش پر بیٹھا اپنے مختلف حصے دیکھ رہا تھا، پھر اٹھتا ہوا احمقانہ لہجے میں بولا، شاید اسی موقع کے لیے کنفیوشس نے کہا تھا کہ وہ قتل بھی کر دیں تو خون نہیں نکلتا۔ ارے ظالم محبوبہ تھریسا، کم از کم یہ تو بتا دے کہ تو نے مجھے گولی جسم کے کس حصے میں ماری ہے، ورنہ ڈاکٹر گولی تلاش کرنے میں پورا 1 ہفتہ لگا دیں گے۔ بکواس بند کرو مسخرے،
تھریسا غرائی، یہ دونوں تمہیں میرے ہاتھوں سے مرنے سے نہیں بچا سکیں گے، ہتھیار پھینک کر ہاتھ بلند کر لو۔ ایکس2 نے سنگھی کے تینوں ماتحتوں کو حکم دیا۔ چچا، اپنی بھتیجی کو سمجھاؤ، میں شادی سے پہلے اس قسم کا مذاق پسند نہیں کرتا۔ عمران نے سنگھی سے غصیلے لہجے میں کہا، اسے ہوائی فائرنگ کا اتنا ہی شوق ہے تو شادی والے دن یہ شوق پورا کر سکتی ہے، مگر نہیں، تم اسے کیسے سمجھا سکتے ہو؟ تمہاری تو اپنی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، ورنہ تم ایکس2 اور میجر پرمود کو فوراً پہچان کر تھریسا سے میری شادی کا اعلان کر دیتے۔ عمران احمقانہ لہجے میں بولا، بے فکر رہو بھتیجے، تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ سنگھی دانت پیستا ہوا بولا، مگر شادی تھریسا سے نہیں، موت سے ہوگی، اور اب یہ دونوں بھی تمہارے ساتھ ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ بکواس بند کرو سنگھی، ایکس2 غرایا، اپنے آدمیوں کو ہتھیار ڈالنے کا کہو، اس وقت پوری عمارت پولیس کے گھیرے میں ہے اور یہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ یہ چکر کسی اور کو دینا مسٹر ایکس2، سنگھی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، باہر پولیس ہوتی تو ہمارے آدمی سگنل دے چکے ہوتے۔ چچا، چکر میں تو تم ہی آ گئے ہو اور اس چکر سے نکلنا تمہارے بس سے باہر ہے، سنا نہیں تم نے؟ ایکس2 نے سنگھی کے ماتحتوں سے کہا، اگر تم نے فوراً ہی حکم کی تعمیل نہ کی تو تمہارے چیف اور مادام کو گولی مار دی جائے گی۔ اس پر تینوں افراد نے ہتھیار پھینک دیے۔ میجر پرمود نے شارک نامی نقاب پوش سے کہا، مسٹر شارک، عمران کے ہاتھ کھول دو، جلدی کرو۔ شارک آگے بڑھا اور عمران کے ہاتھ کھولنے لگا۔ ایکس2 اس کے دوسرے ساتھیوں کو ممبرانز کے ہاتھ کھولنے کا حکم دے دیا اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ اسی لمحے سنگھی نے یکدم حرکت کی، اس نے میجر پرمود کے پیٹ پر گھونسا رسید کیا اور میجر پرمود کراتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سنگھی نے فوراً میز پر چڑھتے ہوئے دروازے کی طرف جست لگا دی۔ اسی لمحے تھریسا نے بھی حرکت کی اور ایکس2 کے پیٹ میں کوہنی رسید کر دی، لیکن ایکس2 نے یکدم دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اگلا ہی لمحہ حیران کن ثابت ہوا۔ سنگھی دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ یکدم دروازہ کھلا اور ایک طاقتور گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ سنگھی کراتا ہوا واپس میز کے پاس آ گرا۔ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئے۔ دروازے میں جوزف کھڑا بڑے خونخوار انداز میں سنگھی کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے بے آواز ریوالور کا رخ سنگھی کی جانب تھا، جو فرش پر بیٹھا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھریسا نے ایکس2 کے ہاتھ سے کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ تھریسا، آرام سے کھڑی رہو ورنہ کمر میں سوراخ کر دوں گا۔ ایکس2 دہاڑا اور تھریسا خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، سر، آپ نے اس کی خوبصورت کمر میں سوراخ کر دیا تو یہ ناڑا کہاں باندھے گی؟ عمران کی بات پر ایکس2 کے ماتحت بے اختیار ہنس پڑے۔ سنگھی کے ماتحتوں نے ان کے دونوں ہاتھ بندشوں سے کھول دیے تھے۔ صفدر، جولیا اور تنویر نے اپنے پاؤں کی بندشیں خود ہی کھول لیں۔ پھر صفدر، کیپٹن بابر اور خاور نے سنگھی کے آدمیوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں کور کر لیا۔ دیکھو، جولیا نے تھریسا سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ ایکس2 آزاد ہے، اسے گرفتار کرنا تم جیسوں کی بس کی بات نہیں۔ سویٹ بیبی، میں تم سے سمجھ لوں گی۔ عمران اور تمہیں قتل کرنا میری زندگی کا مشن بن چکا ہے اور میں یہ مشن ضرور پورا کروں گی، میری یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ ارے، تم دونوں میرے خلاف سازشیں کر رہی ہو؟ عمران بوکھلا کر بولا۔ وہ کیسے عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بھئی تم خود ہی سوچو میاں، یہ ایک دوسری کو بندریا بنا رہی ہیں اور میں کیسے کسی بندریا سے شادی کر سکوں گا؟ تم بھی بندر بن جاؤ۔ تنویر نے ہنس کر کہا۔ اچھا، عمران حیرت سے بولا، یا وہ طریقہ مجھے بھی بتا دو جس سے تم خود کو بندر بنا کر جولیا کے پیچھے دم ہلاتے رہتے ہو۔ اس جوابی چوٹ پر تنویر تلملا کر رہ گیا۔ دوسرے لوگ بھی مسکرا رہے تھے۔ بکواس بند کرو، میں چیف کی موجودگی میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا۔ تنویر غرایا، تھریسا، تمہارا بھائی بہت شریف آدمی ہے جو جھگڑے سے پرہیز کر رہا ہے، اب تم بھی غصہ تھوک دو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ کل می عمران کہہ دو نا۔
شٹ اپ، تھریسا دہاڑی۔ میں اپنا عہد ضرور پورا کروں گی۔ میں نے زیرو لینڈ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہاری لاش زیرو لینڈ لے کے جاؤں گی۔ بہت بے وفا ہو، محبت مجھ سے کرتی ہو اور وعدے دوسروں سے، عمران احمقانہ لہجے میں بولا۔ مگر یاد رکھو تمہیں میرے ساتھ ماضی میں کیے گئے وعدے نبھانا پڑیں گے، ورنہ میں چیخ چیخ کر کہوں گی جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا۔ وعدہ کر کے صنم تو نہ آئے، یہ وعدہ کیا کہ محبت کریں گے، وعدہ کرنا ہوگا، جئیں گے سنگ سنگ، سنگ سنگ چچا کے سنگ۔ عمران صاحب بس کریں، کچھ آئندہ کے لیے رہنے دیں، میجر پرمود نے مسکرا کر کہا، مگر عمران اس کی بات کا دھیان دیے بغیر بے تک انداز میں گاتا رہا۔ تیرے وعدوں پہ میرے جھوٹے صنم دل نے اعتبار کیا، پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں، کیا ہوا تیرا وعدہ، یہ قسم یہ ارادہ۔ عمران ایکسٹرو دہاڑا، بکواس بند کرو اور انہیں باندھو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے حلق سے الو کی تیز کرخت آواز خارج کی اور عمران اچھل پڑا۔ ٹھیک اسی لمحے تھریسا نے اپنا ٹاپس نوچ کر میز پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ تھریسا نے اندھیرے میں ہوتے ہی ایکسٹرو کی رانوں پر اپنا گھٹنا رسید کیا اور اس نے کراتے ہوئے تھریسا کی کلائی چھوڑ دی۔ پھر فوراً ہی میز الٹنے اور کرسیاں ٹکرانے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ سنگھی نے دروازے کی طرف جست لگا دی اور جوزف کو سر کی ٹکر رسید کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جوزف اچھل کر پیچھے جا گرا۔ ایکسٹرو نے اندھیرے میں ہاتھ گھمائے مگر تھریسا وہاں موجود نہیں تھی۔ تم لوگ ان مجرموں کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچو، ایکسٹرو کی آواز اندھیرے میں بلند ہوئی۔ عمران تم جوزف کے ساتھ اپنے فلیٹ چلے جاؤ۔ اسی لمحے باہر سے ایک کربناک چیخ خارج ہوئی۔ وہ شارک کی چیخ معلوم ہوتی تھی، جبکہ دو افراد کو کیپٹن بابر نے دبوچ لیا تھا۔ 1 منٹ کے بعد کمرے میں پھیلا سیاہ دھواں ختم ہو گیا اور وہ لوگ ماحول دیکھنے کے قابل ہو گئے، مگر اب وہاں سیکرٹ سروس کے ارکان عمران اور جوزف کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سنگھی کے دونوں آدمیوں کی گردنیں کیپٹن بابر اور صفدر کے بازوؤں کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی۔ سیکرٹ سروس کا خفیہ ممبر بھی غائب تھا، جسے سنگھی اور تھریسا ایکسٹرو سمجھتے رہے تھے۔ آؤ جوزف چلیں، عمران نے جوزف کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چوہان اور نعمانی دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے، مگر عمران رکے بغیر جوزف کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمپاؤنڈ میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور گیٹ کے پاس ایک سفید فام کی لاش پڑی تھی۔ عمران ایک گاڑی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ جوزف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کیا۔ چھوٹا سا ٹرن لے کر کار کو گیٹ کی طرف کر دیا جو کھلا تھا۔ باہر آ کر جوزف نے کار سڑک کی طرف بڑھا دی۔ کالونی سے باہر آ کر اس نے رفتار میں اضافہ کر دیا۔ باس، تم نے پوچھا نہیں کہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو کالیے، عمران آواز بدل کر بولا۔ مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ اوہ، جوزف حیرت سے اچھل پڑا اور آئینے میں پیچھے دیکھتا ہوا بولا، کیا تم سلیمان ہو؟ اور کیا شیطان ہوں، عمران بولا، جو کہ اصل میں سلیمان ہی تھا۔ سامنے دیکھو، کہیں ایکسیڈنٹ کر کے مجھے اپنے ساتھ ہی مروا نہ دینا۔ مگر باس کہاں ہیں؟ جوزف اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا بولا، ارے احمق، وہ ایکسٹرو عمران صاحب ہی تو تھے۔ سلیمان غرایا، طاہر صاحب تو وہاں بندھے ہوئے تھے، وہ کیسے ایکسٹرو کا پارٹ ادا کر سکتے تھے؟ اس کی بات سن کر جوزف نے یوں سر ہلایا جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ دوستوں، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔ اندھیرا ہوتے ہی میجر پرمود نے سنگھی کو دروازے کی طرف جھپٹتے دیکھا تھا۔ وہ بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ اسی لمحے کوئی اس سے ٹکراتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ بھی باہر نکلا۔ راہداری میں شارک نامی نقاب پوش برآمدے کی طرف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ میجر پرمود نے فوراً اس پر فائر کر دیا۔ گولی شارک کی پشت میں لگی اور وہ کربناک چیخ خارج کرتا ہوا گر پڑا۔ سنگھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میجر پرمود دوڑتا ہوا برآمدے سے باہر آ گیا۔ گیٹ کھلا ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی گیٹ پر کھڑے گن بردار نے اس پر اسٹین گن سے فائر کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی میجر پرمود نے اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس آدمی کے سر میں لگی اور وہ چیخے بغیر گر گیا۔
میجر پرمود دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر آیا تو ایک سایہ گلی میں سڑک کی مخالف سمت میں بھاگتا نظر آیا۔ میجر پرمود اس کے پیچھے دوڑتا ہوا بولا، سنگھی رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، مگر سنگھی نہ رکا۔ میجر پرمود نے اس پر فائر کیا لیکن سنگھی بچ گیا۔ وہ لہراتا ہوا دوڑ رہا تھا، اگلے ہی لمحے وہ گلی سے نکل کر غائب ہو چکا تھا۔ میجر پرمود دوڑتا ہوا گلی سے نکلا۔ اس طرف ایک چھوٹا سا پارک تھا جس کے گرد گھنے درختوں اور پھولدار پودے اگے ہوئے تھے۔ پارک میں اندھیرا تھا۔ میجر پرمود احتیاط سے سنگھی کو تلاش کرنے لگا۔ دفعتاً ایک گھنے پودے سے آہٹ ابھری۔ میجر پرمود ریوالور تانے تیزی سے اس پودے کی طرف لپکا لیکن اسے مایوسی ہوئی، اس پودے کی آڑ میں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے پارک کے انتہائی گوشے کی طرف سے قدموں کی آہٹیں ابھری، پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پارک سے باہر دوڑ رہا ہو۔ میجر پرمود نے ایک لمحے کے لیے سمت کا اندازہ لیا، پھر اس طرف دوڑ پڑا جدھر سے ابھرنے والی آہٹیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ پارک سے نکلنے پر دوڑنے والا نظر نہیں آیا اور چند لمحوں کے بعد قدموں کی آہٹیں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ میجر پرمود اس سمت میں واقع اندھیری گلی میں داخل ہوا جو زیادہ لمبی نہ تھی اور اس میں دونوں جانب کی عمارتوں کا عقب تھا۔ اس لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری۔ میجر پرمود پھرتی سے مڑا اور اسی لمحے پیچھے آنے والے سائے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا گھونسا میجر پرمود کے جبڑے پر پڑا اور میجر پرمود کے ہاتھ سے ریوالور گر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تو اس سائے نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ میجر پرمود اور وہ دونوں گلی کے فرش پر گرے اور مقابل نے میجر پرمود کے سینے پر چڑھ کر اس کی گردن پر ہاتھ جما دیے۔ میجر پرمود کے خیال میں وہ سنگھی تھا۔ اس نے سنگھی کے جبڑے پر مکہ رسید کیا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ میجر پرمود نے تیزی سے اپنی گردن سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور کروٹ بدل کر اسے بائیں جانب گرا دیا۔ سنگھی نے جلدی سے سنبھل کر میجر پرمود کے پہلو میں مکہ رسید کیا۔ میجر پرمود نے درد کی شدت سے جبڑے بھینچے اور سنگھی کے پیٹ میں گھوسا رسید کیا اور سنگھی دیوار سے جا ٹکرایا۔ میجر پرمود نے تیزی سے کھڑے ہو کر سنگھی کے منہ پر ٹھوکر رسید کر دی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا گر پڑا۔ سنگھی نے تیزی سے اپنا چہرہ ہٹا لیا تھا۔ اس نے اٹھ کر پرمود کے پہلو میں لات رسید کر دی اور پرمود کروٹ بدل گیا۔ سنگھی نے دوسری بار ٹھوکر رسید کرنے کی کوشش کی مگر میجر پرمود نے اس کا پاؤں پکڑ لیا اور موڑنے لگا۔ سنگھی نے دوسرے پاؤں پر گھوم کر میجر پرمود کے سر کے بال پکڑے اور جھٹکا دیا۔ میجر پرمود نے اس کا پاؤں چھوڑ دیا اور سنگھی نے اس کے پیٹ میں ٹھوکر رسید کر دی۔ میجر پرمود دیوار سے ٹکرایا۔ تاریکی میں وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے دو سائے آپس میں گڑمٹ ہو رہے ہوں۔ میجر پرمود سنبھل کر سنگھی کا پاؤں پکڑتا ہوا جھٹکے سے اسے کھینچنے لگا۔ وہ پشت کے بل گرا اور میجر پرمود اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے 2-3 گھونسے سنگھی کے جبڑوں پر رسید کیے مگر چوتھے گھونسے سے پہلے ہی سنگھی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے بائیں جانب گرا دیا اور خود اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے وہ میجر پرمود کے سینے پر چڑھ گیا اور اس کے چہرے پر گھونسے برسانے لگا۔ چوتھے گھونسے پر ہی میجر پرمود کا داؤ چل گیا۔ اس نے یکدم سنگھی کے سر کے بال مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا اور سنگھی دائیں جانب آ گرا۔ میجر پرمود جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے سنگھی نے اس کی ٹانگ پر مکہ مارا اور میجر پرمود لڑکھڑا گیا۔ اس کے سنبھل سے پہلے ہی سنگھی اٹھا اور اس نے میجر پرمود کے سینے پر ٹکر رسید کر دی۔ میجر پرمود اچھل کر دیوار سے ٹکرایا اور سنگھی نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کر دیا۔ میجر پرمود غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنی کراہیں بمشکل ضبط کی اور سنگھی کے کاندھے پر کراٹے کا زوردار ہاتھ رسید کیا۔ سنگھی لڑکھایا اور فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ پرمود نے اس کے سینے پر لات رسید کر دی اور سنگھی پشت کے بل الٹ گیا۔ میجر پرمود نے اس پر جست کی اور اس کے سینے پر سوار ہونے کی کوشش کی مگر سنگھی نے اسے دونوں پاؤں پر روک کر اچھال دیا۔ میجر پرمود دیوار سے ٹکراتا ہوا فرش پر گرا اور سنگھی ایک بار پھر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ سنگھی تم میرے ہاتھ سے آج بچ نہیں سکو گے، سنگھی کی گردن پر مربوط نے ہاتھ جماتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا اور میجر پرمود کو اس کی آواز سن کر اپنا دماغ چٹکتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ وہ آواز X2 کی تھی اور تاریکی کے سبب وہ اسے سنگھی سمجھتا رہا تھا جبکہ X2 اسے سنگھی سمجھ رہا تھا۔ میں پرمود ہوں مسٹر X2،
میجر پرمود نے جلدی سے کہا اور ایکسٹرو اچھل پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر اس کے سینے سے اتر آیا۔ اوہ سوری مسٹر پرمود، اندھیرے کے سبب میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ ایکسٹرو کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں بھی معذرت خواہ ہوں مسٹر ایکسٹرو، میجر پرمود اٹھتا ہوا بولا۔ میں سنگھی کے تعاقب میں اس گلی میں آیا تھا اور آپ نے حملہ کیا تو میں یہی سمجھا کہ آپ سنگھی ہیں اور میں تھریسا کے پیچھے آیا تھا۔ ایکسٹرو نے ہنس کر کہا، میں نے تمہیں گلی میں گھستے دیکھا تو میں یہی سمجھا کہ تم سنگھی ہو کیونکہ تمہارے اور سنگھی کے لباس کا رنگ ایک جیسا ہے۔ عمران صاحب کہاں ہیں؟ میجر پرمود نے اس کے ساتھ گلی سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے فلیٹ چلا گیا ہے۔ اس کی حماقتوں کے سبب ہی تھریسا اور سنگھی کو فرار ہونے کا موقع ملا ہے۔ بہرحال میں مایوس نہیں ہوں۔ اگر وہ ملک سے باہر نہ چلے گئے ہوئے تو جلد ہی ان کی شہرک تک پہنچ جاؤں گا۔ ایکسٹرو نے کہا، تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ عمران صاحب کے فلیٹ جاؤں گا۔ میجر پرمود نے طویل سانس لے کر کہا، نہیں، فی الحال وہاں جانا مناسب نہ ہوگا۔ تم صفدر کے فلیٹ چلے جاؤ، اس کا ایڈریس تو تمہیں یاد ہی ہوگا۔ ایکسٹرو نے کہا، جی ہاں، میجر پرمود بولا اور اس نے صفدر کے فلیٹ کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں عمران کو تمہاری وہاں موجودگی سے مطلع کر دوں گا۔ خدا حافظ، ایکسٹرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پلٹ کر دوبارہ اسی تاریک گلی میں گھس گیا جس میں وہ اندھیرے کے سبب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ میجر پرمود مسکرایا اور دوسری گلی کی طرف چل دیا جس کی دوسری جانب سڑک تھی۔ عمران کے فلیٹ پر سلیمان اور جوزف آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں باس کا روپ دھارنے کی جرت کیسے ہوئی؟ دفتن جوزف غرایا، یہ تو اپنے باس سے ہی پوچھنا، مجھے تو صاحب نے اپنا ہمشکل بنایا تھا۔ سلیمان منہ بنا کے بولا، وہ ہیں کہاں؟ جوزف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، شاید تمہارا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ سلیمان اسے گھورتا ہوا بولا، اوہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ جوزف نے چونک کر کہا، ارے افریقی مینڈک، میں نے تمہیں راستے میں نہیں بتایا تھا کہ صاحب ایکسٹرو بنے ہوئے تھے؟ سلیمان غصیلے لہجے میں بولا، تم اب پھر پوچھ رہے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ خیر، جوزف جمائی لیتا ہوا بولا، واقعی میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، کہو تو تمہارا نشہ ہرن کر دوں؟ سلیمان نے پیشکش کی۔ ہرن؟ جوزف نے حیرت سے منہ پھاڑ کر پوچھا، نشے کو تم کیسے ہرن کر سکتے ہو؟ ارے کیسے نہیں کر سکتا؟ شہنشاہ ہندوستان نے قطب مینار کو ہرن اور ہرن کو مینار کر دیا، تو میں کیسے نشے کو ہرن نہیں کر سکتا؟ سلیمان نے ہاتھ اونچا کر کے کہا، تم اجازت دے کے تو دیکھو، کوئی گھپلا تو نہیں کرو گے؟ جوزف نے اسے مشکوک آمیز نگاہوں سے گھورا۔ ارے نہیں میرے کالے بادشاہ، میں باورچی ہوں، کوئی گول گپے والا نہیں جو گھپلا کروں گا۔ سلیمان نے ہنس کر کہا، اچھا تو پھر کر دو۔ جوزف طویل سانس لے کر بولا، میرا نشہ ہرن کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سلیمان اٹھتا ہوا بولا، میں نے بتا دیا تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا، گویا تم سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سسپینس پیدا کرنا میرا نہیں، اس کے ریڈر کا کام ہے۔ سلیمان کچن کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جوزف کچھ نہ بولا۔ سلیمان کچن کے دروازے کے پاس جا کر رک کر بولا، دیکھو جوزف، پورا مزہ لینے کے لیے تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ آنکھیں بند کر لو اور منہ پر ہاتھ رکھ لو، ناک کھلی رہنے دو، کان بند کر لو، یعنی خود کو بہرا سمجھو۔ جوزف نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور سلیمان کو سنجیدہ پا کر اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور ایک ہاتھ کی انگلی کان میں ڈال لی۔ بس اب جب تک میں گھنٹی نہ بجاؤں اس وقت تک آنکھیں نہ کھولنا، ورنہ ہرن نشہ ہو جائے گا، میرا مطلب ہے سارا عمل الٹا ہو جائے گا۔ اوکے، سلیمان نے کہا اور پھر کچن میں جانے کے بجائے دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سونا چاہتا تھا۔ عمران نہ جانے کب واپس آتا اور سلیمان اتنی دیر جا کر جوزف سے مغز ماری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کرنے سے پہلے جوزف کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سلیمان مسکراتا ہوا دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ شاید 10-12 منٹ ہی گزرے تھے، اس پر نیند کا ابتدائی حملہ ہوا ہی تھا کہ کال بیل بج اٹھی۔ سلیمان چونکا، اسے یقین تھا کہ جوزف دروازہ کھولنے جائے گا۔
چند لمحوں کے بعد دوبارہ گھنٹی بجی تو وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا۔ دروازہ کھولا تو جوزف کو دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اس وقت بھی بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا۔ سلیمان نے کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آنے والا عمران ہی ہو سکتا تھا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا اور حسب عادت بڑبڑانے لگا، نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو آرام ہے، اس باورچی گری میں زندگی حرام ہے۔ دن، سال، مہینے اور موسم بدلتے ہیں لیکن صاحب کی عادتیں کبھی نہیں بدلیں گی۔ اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر بونٹ گرا دیا اور دروازہ کھول دیا، مگر اگلے ہی لمحے بوکھلا گیا۔ باہر عمران کے بجائے ایک خوبصورت سی لڑکی خوفزدہ نگاہوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شکل سے مقامی معلوم ہوتی تھی، لباس بھی سادہ مگر خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہاتھ میں پرس اور چہرے پر خوف کے تاثرات لیے وہ سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سلیمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عمران صاحب آپ ہی ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ سلیمان کو یاد آیا کہ وہ ابھی تک عمران کے میک اپ میں تھا۔ وہ سنبھلتا ہوا عمران کی آواز میں بولا، جی فرمائیے، رات کے 2 بجے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ لڑکی خوفزدہ لہجے میں بولی، باہر میری جان خطرے میں ہے۔ آئیے، آپ کی جان خطرے میں ہے تو میرا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ سلیمان پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سلیمان اسے ساتھ لیے کمرے میں آیا جہاں جوزف صوفے پر سو رہا تھا۔ سلیمان نے لڑکی کو دوسرے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ کیا شادی کا مسئلہ ہے؟ سلیمان قدرے شرما کر بولا، کیونکہ یہ مسئلہ میرا ہی نہیں، ملک کے تمام ایسے نوجوانوں کا ہے جو میری طرح خوبصورت اور کنوارے محبت کے مارے ہیں۔ ماضی میں یہ مسئلہ والدین حل کیا کرتے تھے، مگر آج کل میرج بیورو اور میرج سینٹروں نے یہ مسئلہ حل کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح خوبصورتی سے حل کرتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنا مسئلہ حل کرانے ان سینٹروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ والد صاحبان اخباروں میں صرف ضرورت رشتہ کا اشتہار دیکھ کر خود کو کنوارا محسوس کرنے لگتے ہیں اور اپنے نوجوان بچوں کو فلموں اور VCR کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے رشتے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سلیمان نے خاموش ہو کر لڑکی کی طرف دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے خوف سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ بلیک زیرو دانش منزل پہنچا تو اسے آپریشن روم کی حالت دیکھ کر سنگی پر بہت غصہ آیا، جو کیپٹن بابر بن کر وہاں پہنچا تھا اور بلیک زیرو نے اسے تنہا سمجھ کر لاک اپ میں بند کر دیا تھا، مگر بعد کے حالات نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ تنہا نہیں تھا اور اس کے نقاب پوش ساتھی کمپاؤنڈ میں کہیں چھپے ہوئے تھے۔ یقیناً سنگھی نے انہیں سگنل دیا تھا جس پر انہوں نے آپریشن روم میں بے ہوش کر دینے والی گیس پھینک کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ دفعتاً اس کے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے چونکتے ہوئے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو طاہر، عمران کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے عمران کی آواز ابھری۔ یس سر، بلیک زیرو اٹینڈنگ یو، اوور۔ اس نے جلدی سے کہا، کیا تم دانش منزل پہنچ چکے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، حکم فرمائیں، بلیک زیرو نے ادب سے کہا۔ گاڑی لے کر اسٹیشن چوک پر پہنچو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ کتنی دیر میں پہنچو گے؟ زیادہ سے زیادہ 8 منٹ تک، بلیک زیرو نے دیوار کی ایک خفیہ الماری کھولتے ہوئے کہا۔ اوکے، چوک پر دائیں ہاتھ پوسٹ باکس کے پاس پہنچو، اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور الماری سے گن نکال کر جیبوں میں ڈال لیے۔ پھر اس نے میز کی دراز سے سیاہ نقاب نکالا اور کمرے سے نکل آیا۔ کمپاؤنڈ میں اس کی کار کھڑی تھی۔ وہ کار میں بیٹھا اور چل دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سنگھی اور تھریسا کے فرار ہونے کے بعد وہاں کیا حالات پیش آئے تھے۔ وہ کمرے میں سے دھواں ختم ہونے سے پہلے ہی نکل آیا تھا اور عمارت کی عقبی جانب سے دیوار پھیلان کر گلی سے ہوتا ہوا سڑک پر پہنچا تھا۔ دراصل وہ ممبروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سنگھی اور تھریسا کے سامنے بے بسی کی حالت میں تو کسی ممبر نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ان کے فرار ہونے کے بعد وہ یقیناً اس سے اس کے بارے میں سوال جواب کرتے۔ وہ 8 کے بجائے 7 منٹ بعد ہی اسٹیشن چوک پہنچ گیا۔ بائیں ہاتھ فٹ پاتھ پر ایک لیٹر باکس نصب تھا۔ اس کے پاس عمران موجود تھا۔ وہ اب بھی سفید فام کے روپ میں تھا۔ بلیک زیرو نے اس کے پاس کار روکی تو جلدی سے پچھلا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گیا۔
کس طرف چلنا ہے؟ بلیک زیرو نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ سیدھے چلے چلو، پروفیسر بنگالی کی کوٹھی پر جانا ہے، عمران نے بتایا۔ اوہ، وہاں کیا کرنا ہے؟ بلیک زیرو چونکا۔ کدو کی کاشت کر کے مرچوں کا بھاؤ تیز کرنا ہے تاکہ لوگ مرچوں کے بجائے لونگ چبانے پر مجبور ہو جائیں، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ مگر لونگ تو مرچوں سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا۔ اسی لیے تو بیچاری مسرت نذیر نیا لونگ خریدنے کے بجائے اسی پرانے لونگ کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں، اور لوگ بھی میرا لونگ گواچا گاتے ہوئے تلاش میں ہیں۔ شاید وہ مسرت پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس کا لونگ بہت زیادہ پسند ہے اور وہ اسے اس کا نہیں اپنا لونگ سمجھ کر بڑی محنت سے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر لونگ انہیں مل بھی گیا تو وہ اسے مسرت نذیر کو واپس کرنے کے بجائے نیلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ، بلیک زیرو حیرت سے بولا، آپ نے تو لونگ پر پوری تقریر ہی کر ڈالی۔ تقریر؟ عمران احمقانہ لہجے میں بولا، ارے میں تو اس پر مکالمہ لکھنے کی پروگرام بنا رہا ہوں، اور اگر اس پر مجھے پی ایچ ڈی کی نئی ڈگری مل گئی تو پرانی ڈگری تمہارے نام کر دوں گا، بشرطے تم مجھے داستان عقلمندہ سنا دو۔ مجھے یہ داستان نہیں آتی، بلیک زیرو نے ہنس کر کہا، یہ نام بھی پہلی بار سنا ہے، داستان احمقہ تو آتی ہی ہوگی، عمران بولا۔ چنانچہ اس داستان میں سے اپنی حماقت کا باب سنا دو جس میں آپریشن روم کی تباہی کا حال بھی ہے۔ بلیک زیرو اس کا مطلب سمجھ کر مسکرایا اور دانش منزل پر حملے کا قصہ سنانے لگا۔ عمران پچھلی نشست پر بیٹھا خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ اس کے خاموش ہونے پر بولا، تمہارے خیال میں سنگھی کو دانش منزل کا پتہ کیسے معلوم ہوا ہوگا؟ ممکن ہے دانش منزل آنے والے کسی ممبر کا تعاقب کیا گیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ سنگھی کی قید کے دوران صفدر تنویر جولیا یا کیپٹن بابر نے اسے بتایا ہو۔ وہ کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگا۔ بلیک زیرو نے کار پروفیسر کی کوٹھی سے چند قدم پیچھے ہی روکی تھی کہ پروفیسر کی کوٹھی سے ایک تیز رفتار کار نکلی اور ان کی مخالف سمت میں دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر عمران تیزی سے بلیک زیرو کو ہدایات دینے لگا۔ تھریسا نے 10 منٹ تک انتظار کیا اور پھر گھنے درختوں کی آڑ سے نکل کر عمارت سے فرار ہو کر وہ اس پارک میں آ چکی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ایکسٹروس کا تعاقب کرتا ہوا پارک میں آنے کے بجائے باہر سے دائیں جانب دوڑتا چلا گیا تھا۔ اسے اب اطمینان تھا کہ ایکس2 یا اس کے ماتحت اسے تلاش کرنے میں مایوس ہو چکے ہوں گے۔ اس نے اپنے دوسرے کان کے ٹاپس کو دبایا اور آہستہ آہستہ بولنے لگی، ہیلو سنگھی، 3B کالنگ، اوور۔ یس تھریسا، سنگھی ریسیونگ یو، تم کہاں ہو؟ اوور۔ 2-3 لمحوں کے بعد ٹاپ سے سنگھی کی آواز ابھری، گلی کے باہر پارک میں۔ تھریسا بولی، تم کہاں پہنچے؟ میں مین روڈ کے پاس ایک زیر تعمیر عمارت میں ہوں، سنگھی بولا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، کوئی ٹیکسی نظر آئے تو روک لینا۔ اچھا، میں بھی اب پوائنٹ 3 پر جانے والا تھا، سنگھی بولا۔ نہیں، ہمیں اب ایک لمحہ بھی آرام نہیں کرنا، وہ سخت لہجے میں بولی۔ عمران زندہ بچ گیا ہے، میں نے ایکس2 کے الفاظ سنے تھے، اس نے عمران سے کہا تھا کہ وہ جوزف کے ساتھ اپنے فلیٹ چلا جائے، میرے آنے سے پہلے تم پوائنٹ 3 کو کال کرو۔ وہ چند لمحوں تک اسے ہدایات دیتی رہی اور آخر میں بولی، ہم دوسرا مشن مکمل کریں گے، اس وقت موقع ہے اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اوور اینڈ آل۔ اس نے ٹاپس ٹرانسمیٹر آف کر دیا، دوسرا ٹاپس اس نے فرار ہونے کے لیے استعمال کیا تھا۔ پھر وہ پارک سے نکلی اور اندھیری گلیوں میں سفر کرتی ہوئی بنس روڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ 3 منٹ کے بعد وہ روڈ پر پہنچی تو زیر تعمیر عمارت اس کے دائیں ہاتھ پر تھی۔ وہاں ایک ٹیکسی کھڑی نظر آئی، وہ ٹیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ ٹیکسی کی عقبی نشست پر سنگھی موجود تھا۔ تھریسا نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنگھی کے اشارے پر ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ کہاں چلنا ہے؟ سنگھی نے چینی زبان میں تھریسا سے پوچھا۔ تھریسا نے اسے جواب دینے کے بجائے ڈرائیور کو اردو میں پتہ بتایا اور سنگھی نے ایک سگریٹ طلب کیا۔ اس نے جیب سے پیکٹ نکال کر کھولا اور سگریٹ اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے لائٹر جلا کر اس کا سگریٹ سلگایا اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ تھریسا ڈرائیور کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔
12-13 منٹ کے بعد ٹیکسی مطلوبہ مقام پر پہنچی تو تھریسا نے ایک گلی کے پاس ڈرائیور کو رکنے کی ہدایت کی اور اس نے بریک لگا دیے۔ وہ دونوں نیچے اترے، سنگھی نے کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ تھریسا سنگھی کے ساتھ گلی میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ دائیں ہاتھ کی پتلی سی گلی میں مڑ گئے۔ اس گلی میں اندھیرا تھا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ چند قدم چل کر وہ ایک کوٹھی کے عقب میں رک گئے۔ کمپاؤنڈ کی عقبی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی اور اندر نیم تاریکی معلوم ہوتی تھی۔ ذرا اندر کا جائزہ لو، تھریسا نے سنگھی سے کہا۔ سنگھی احتیاط سے دیوار پر چڑھا اور دیوار کی سطح سے سر اونچا کر کے اندر جھانکا، پھر اتر آیا۔ ادھر کوئی زیرو نہیں ہے، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ تھریسا نے سر ہلایا اور آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں اندر جاتی ہوں، میرا کوشن ملنے پر تم بھی اندر آ جانا۔ وہ چند لمحوں تک سنگھی کو اپنے پروگرام کے بارے میں ہدایات دیتی رہی، پھر دیوار پر چڑھی اور کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر اندر اتر آئی۔ عمارت پر سناٹا طاری تھا اور ایک کمرے کی کھڑکیوں کے دھندلے شیشوں سے چھننے والی روشنی عقبی حصے کی تاریکی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھی۔ ایک کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا مگر اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تب وہ دوسری کھڑکی کے پاس پہنچی۔ دباؤ دینے پر کھڑکی کھلنے لگی۔ اس نے 1 انچ کے قریب کھڑکی کھولی اور اندر جھانکنے لگی۔ کمرے میں کھڑکی سے تقریباً 10 فٹ کے آگے ایک شخص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے آگے میز پر فون اور چند کاغذات رکھے تھے اور وہ انہی کاغذات کے مطالعے میں مصروف تھا۔ کھڑکی کی جانب اس کی پشت تھی۔ تھریسا نے دونوں پٹ آہستہ آہستہ کھول دیے اور پھر کوئی آواز پیدا کیے بغیر کھڑکی پر چڑھی اور انتہائی احتیاط سے اندر فرش پر اتر گئی۔ کھڑکی کے دائیں جانب ایک شیلف رکھا تھا۔ شیلف پر 2 خوبصورت سنگی گلدان رکھے تھے۔ تھریسا نے ہاتھ بڑھا کر قریبی گلدان اٹھا لیا جو کافی بھاری تھا۔ وہ دبے پاؤں کرسی پر بیٹھے شخص کی طرف بڑھی۔ قریب آ کر اس نے ہاتھ بلند کیا اور گلدان کا پیندہ اس آدمی کے سر کے عقبی حصے میں رسید کر دیا۔ دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخ اس کے منہ میں ہی دب کر رہ گئی اور وہ بے جان سا ہو کر کرسی سے دائیں جانب گرنے ہی لگا تھا کہ تھریسا نے اسے سنبھال لیا۔ اس نے گلدان میز پر رکھا اور بے ہوش آدمی کا سر آرام سے کرسی کی پشت سے ٹکا کر کھڑکی کی طرف موڑی۔ قریب پہنچ کر اس نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے کان میں پہنے ٹاپس ٹرانسمیٹر کو آن کر دیا۔ یس کم ان کم ان، وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ یس، سنگھی کی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ تم کہاں ہو؟ روشن کمرے میں، کھڑکی کھلی ہے، لائن کلیئر ہے، تھریسا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا جو ٹاپس کی شکل میں بیک وقت ٹرانسمیٹر بھی تھا اور گہرے سیاہ دھواں کا بم بھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سنگھی دیوار پر چڑھ کر اندر اترا اور کھڑکی کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ وہ پلٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف دبے پاؤں چلنے لگی۔ اس نے کمرے سے باہر جھانکا۔ راہداری میں کوئی زیرو نہ تھا۔ اس نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اتنے میں سنگھی کھڑکی کے راستے کمرے میں آ گیا۔ تھریسا پلٹ کر اس کے قریب آئی اور اسے میک اپ کرنے کی ہدایت کر کے خود کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ سنگھی نے اپنی خفیہ جیب سے میک اپ باکس نکالا اور بے ہوش شخص کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے بے ہوش آدمی سے اپنا لباس تبدیل کیا۔ تھریسا دائیں جانب درمیانی دروازے سے دوسری طرف واقع بیڈ روم کی تلاشی لینے میں مصروف تھی۔ سنگھی نے اپنا کام جاری رکھا۔ چند منٹ کے بعد تھریسا دوبارہ کمرے کی تلاشی سے فارغ ہو کر آ گئی۔ سنگھی سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا، گویا اسے مطلوبہ چیز تلاش کرنے میں ناکامی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بستر کی چادر تھی جو اس نے بے ہوش آدمی پر ڈال دی۔ سنگھی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے سے باہر آیا اور برآمدے کی طرف چل دیا۔ برآمدے میں آ کر اس نے کمپاؤنڈ کا جائزہ لیا۔ کمپاؤنڈ میں 4 مسلح کانسٹیبل ٹہل رہے تھے جبکہ گیٹ پر بھی ایک سپاہی نظر آ رہا تھا۔ پورچ میں ایک کار کھڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس کی طرف دیکھا اور مستعد ہو گئے۔ سنگھی برآمدے سے باہر آیا اور غصیلے لہجے میں بولا، احمقو، یہاں پہرا دینے کا کیا فائدہ؟ عقبی کمپاؤنڈ میں جاؤ، زیادہ خطرہ ادھر ہے۔ چاروں سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تیزی سے عمارت کے عقب کی جانب چل دیے۔ سنگھی مسکرایا
اور واپس چل دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے تھریسا کو اشارہ کیا اور بے ہوش شخص کو اٹھا کر کندھے پر لاد لیا۔ پھر وہ تھریسا کے ساتھ کمرے سے باہر آیا اور پورچ کی طرف چل دیا۔ برآمدے میں داخل ہوتے وقت تھریسا اس کی آڑ میں ہو گئی۔ گیٹ پر کھڑا سپاہی انہی کی طرف متوجہ تھا، مگر گیٹ کا وہاں سے فاصلہ زیادہ تھا اور سنگھی کو یقین تھا کہ وہ صورتحال کا درست جائزہ نہیں لے سکے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور تھریسا رکوع کے بل جھک کر اندر داخل ہو گئی۔ سنگھی نے بے ہوش جسم کو نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے گیٹ پر کھڑے سپاہی کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا اور کار پورٹ سے نکال کر اس طرف بڑھا دی۔ تھریسا کار کے فرش پر دراز تھی۔ سپاہی نے جلدی سے گیٹ کھول دیا اور باہر کھڑے چند سپاہی کار کی طرف دیکھنے لگے۔ کار گیٹ کے پاس پہنچی تو سپاہیوں نے سنگھی کو سلام کیا۔ ان کے چہروں پر حیرت ناچ رہی تھی۔ سنگھی گیٹ سے نکل کر سڑک پر آیا اور کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ میجر پرمود X2 سے جدا ہو کر سڑک پر آیا اور ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی ٹیکسی مل گئی۔ اس نے ڈرائیور کو صفدر کے فلیٹ کا پتہ بتایا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ وہ X2 کے بارے میں سوچنے لگا۔ X2 نے کہا تھا کہ عمران کے فلیٹ پر خطرہ تھا۔ پرمود کو خطرے کی پرواہ نہیں تھی۔ تھریسا اور سنگھی کے فرار نے اسے مستحیل کر دیا تھا اور وہ جلد از جلد ان تک دوبارہ پہنچنا چاہتا تھا۔ زیرو پوائنٹ پر اسے سنگھی کے گروہ کی جو لڑکی ملی تھی، اسے ہوش میں لا کر اس نے اس سے پوائنٹ 2 کا ایڈریس معلوم کیا تھا۔ پھر وہاں ایک سفید فام کو ہوش میں لا کر اس سے پوچھ گچھ کرتا رہا تھا، لیکن اسے زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھی اور میجر پرمود اسی سفید فام کے میک اپ میں پوائنٹ 2 پر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے سفید فام، کارٹر اور سیلونا نامی لڑکی دونوں کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر کارٹر کے میک اپ میں پوائنٹ 2 پر جا پہنچا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ تھریسا نے عمران کو ہلاک کرنے کا عہد کر رکھا ہے تو یقیناً عمران کے فلیٹ کا رخ کرے گی۔ چنانچہ اس نے صفدر کے فلیٹ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ڈرائیور کو عمران کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ عمران کے فلیٹ کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک وہ پوائنٹ 2 پر دیکھ چکا تھا، جبکہ دوسری گاڑی اجنبی تھی۔ اس گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ میجر پرمود فلیٹ کی جانب بڑھا۔ زینہ طے کر کے وہ دروازے پر پہنچا اور کال بیل کا بٹن دبانا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے آنے والی آواز سن کر چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دروازے سے کان لگا دیا۔ اندر سے عمران کی آواز آ رہی تھی۔ یہ والد صاحبان اخباروں میں ضرورت رشتے کا اشتہار دیکھ کر خود کو کمارہ محسوس کرنے لگتے ہیں اور اپنے نوجوان بچوں کو فلموں اور VCR کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے لیے رشتہ تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ اس کی بات سن کر میجر پرمود کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی، مگر پھر عمران کی بوکھلائی ہوئی خوفزدہ سی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ ریوالور اصلی ہے؟ ہاں، اگر تم نے اپنی جگہ سے جنبش کی تو گولی سینے سے پار ہو جائے گی۔ ایک نوجوان نسوانی آواز اندر سے بلند ہوئی۔ ہاتھ بلند کر لو۔ مگر میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تمہارے والد تمہیں میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار چھپوانے گئے ہوئے ہیں۔ عمران کی خوفزدہ آواز ابھری۔ زیادہ ٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمران، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ لڑکی کی غراہٹ ابھری۔ شاید تم مذاق کر رہی ہو ڈارلنگ، کہو تو میں اپنے باڈی گارڈ کو۔ شٹ اپ۔ لڑکی کی تیز آواز بلند ہوئی۔ میرے بے آواز ریوالور میں 6 گولیاں ہیں۔ اگر تم نے دوبارہ زبان کھولی تو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گی۔ بہت بہتر، یہ تو بتا دو تم چاہتی کیا ہو؟ چائے پیتی ہو تو بنا لاؤں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں صرف وقت گزارنے آئی ہوں۔ لڑکی نے کہا۔ منہ دوسری طرف کر لو، جلدی کرو۔ اوہ، کیا تم نے لباس تبدیل کرنا ہے؟ عمران کی چونکتی ہوئی آواز ابھری۔ میں تمہیں بے ہوش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم ہوش میں رہے تو میرے لیے یہاں وقت گزارنا دشوار ہو جائے گا اور مجبوراً مجھے وہ کام کرنا پڑے گا جس کا مجھے آرڈر نہیں۔ وقت گزارنا ہے تو آؤ کسی سینما میں چلیں، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ میجر پرمود نے آہستہ سے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ بونٹ نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ عمران کی بکواس جاری تھی۔ سینما نہیں جا سکتی تو حکم کرو، میں بھاگ کر VCR لے آتا ہوں۔
ساری رات فلم دیکھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عمران کی تیز کراہ سنائی دی۔ میجر پرمود نے اندر جھانکا۔ عمران فرش پر پڑا تھا جبکہ جوزف صوفے پہ بیٹھا سو رہا تھا اور قریب ہی ایک خوبصورت مقامی لڑکی کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے جوزف کے سر پر دستہ رسید کیا اور صوفے پر لڑک گیا۔ تب اس نے پرس کھولا اور ریوالور پرس میں رکھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ میجر پرمود نے تیزی سے اندر داخل ہو کر اس پر جس لگا دی۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے خوف ٹپکنے لگا۔ میجر پرمود نے ایک ہاتھ سے اس کا پرس چھینا اور اسے دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی منہ کے بل فرش پر گری مگر جلد ہی اٹھ بیٹھی۔ میجر پرمود نے پرس سے ریوالور نکالا اور پرس اس کی طرف اچھال دیا۔ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ میجر پرمود نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اسے گھراتے ہوئے پوچھا۔ میجر پرمود، وہ بولا اور لڑکی بری طرح چونک پڑی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ دکھائی دینے لگی۔ میرا نام فرحت ہے اور اس نے کہا۔ بکواس بند کرو، میجر پرمود غرایا۔ تم میک اپ میں ہو اور تمہارا تعلق زیرو لینڈ سے ہے۔ لڑکی خوفزدہ انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ بولو، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے اور تمہاری رہائش کہاں ہے؟ میجر پرمود نے دوبارہ سوال کیا۔ لڑکی خاموش رہی۔ میجر پرمود چند لمحوں تک منتظر رہا پھر آگے بڑھا اور اس کی کن پٹی پر ریوالور کی نال رکھتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ تم نے میرا نام سنا ہوگا تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں خوبصورت لڑکیوں پر رحم نہیں کھاتا۔ میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو ورنہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور لڑکی نے زبان کھول دی۔ مجھے چیف نے یہاں بھیجا ہے کہ میں عمران کو 1-2 گھنٹے کے لیے فلیٹ سے باہر نہ جانے دوں یا اسے بے ہوش کر دوں اور اسے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جاؤں۔ اپنا ایڈریس بتاؤ، پرمود نے کہا۔ لڑکی نے ایڈریس بتا دیا۔ میجر پرمود نے چند اور سوال کیے اور پھر لڑکی کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ عمران کے قریب آیا اور جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ عمران کے میک اپ میں سلیمان تھا۔ اس نے باتھ روم سے پانی لا کر سلیمان اور جوزف کے منہ پر چھینٹے دیے پھر ایک کاغذ پر لکھا۔ سلیمان، اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا اور اسے کسی صورت میں فرار ہونے کا موقع نہ دینا۔ کاغذ اس نے سلیمان کی مٹھی میں دبا دیا۔ میجر پرمود عمران کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور سلیمان کو اپنے میک اپ میں تھریسا کی رہائش گاہ پر بھیج کر خود کس کام میں مصروف تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ لڑکی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک مناسب جگہ کار روکی اور انجن بند کر کے اتر آیا۔ پھر وہ ایک پتلی سی گلی کی طرف بڑھا جو کوٹھیوں کے عقب سے گزرتی تھی۔ گلی میں داخل ہو کر وہ دبے پاؤں آگے بڑھتا چلا گیا۔ سنگھی نے عمارت کے کمپاؤنڈ میں کار روکی تو برآمدے میں کھڑے اسٹین گن بردار نے جلدی سے اسے سلام کیا۔ سنگھی نے راستے میں ہی ٹرانسمیٹر پر یہاں آنے والوں کو اپنی آمد اور حلیے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تھریسا اور وہ کار سے اترے۔ ادھر آؤ، اسے اٹھا کر اندر لے آؤ، تھریسا نے گن بردار سے تحکمانہ لہجے میں کہا اور خود سنگھی کے ساتھ برآمدے میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ اندر بیٹھا ہوا سفید فام بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ان دونوں کو میز کے گرد پڑی کرسیوں پر بیٹھتے دیکھا۔ سناؤ، کوئی خبر؟ سنگھی نے سفید فام سے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ میڈورا نے کوئی اطلاع نہیں دی؟ تھریسا نے سوال کیا۔ نہیں مادام، سفید فام نے کہا۔ ویسے اسے یہ ہدایات نہیں کی گئی تھی کہ وہ کال کرے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تھریسا نے چونک کر کہا۔ مادام، چیف نے جتنی ہدایات دی تھی وہ میں نے میڈورا کو سمجھا دی تھی، جن کے مطابق اسے عمران کے فلیٹ میں عمران کو باتوں میں الجھائے رکھنا یا اسے بے ہوش کرنا تھا۔ اگر کوئی خطرناک صورتحال ہو تو وہ ہمیں کال کرے، اور اس نے کال نہیں کی، گویا صورتحال درست ہے۔ سنگھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس چیف، 030 نے کہا۔ یقیناً وہ عمران کو الجھانے یا بے ہوش کرنے میں کامیاب رہی ہوگی۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، تھریسا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اتنے میں گن بردار چادر میں لپٹا ہوا بے ہوش جسم اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سنگھی کے اشارے پر اسے دائیں جانب ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اس پر سے چادر ہٹاؤ اور اسے ہوش میں لے آؤ، سنگھی بولا۔ یس سر، 030 نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے بے ہوش شخص کے جسم سے چادر ہٹائی اور دوسرے ہی لمحے حیرت سے اچھل پڑا۔ سنگھی کی اور اس کی شکلیں ایک جیسی تھیں سوائے بالوں کی رنگت کے۔ ان دونوں کے چہروں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ چیف، کیا یہ اصل پروفیسر ہے؟ ہاں، سنگھی ہنس کر بولا۔
X30 نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک اسپرے بوتل نکالی اور اس میں موجود نیلی رنگت کے محلول کا بے ہوش شخص کے چہرے پر اسپرے کیا، جو کہ پروفیسر بنگالی ہی تھا۔ سنگھی اس وقت اس کا ڈپلیکیٹ نظر آ رہا تھا۔ تھریسا نے راستے میں ہی اپنا شادیہ والا میک اپ صاف کر دیا تھا۔ ڈیوڈ، تم اپنی ڈیوٹی دو، تھریسا نے گن بردار سے کہا۔ ہوشیار رہنا، خطرہ محسوس کرو تو فوراً سگنل دینا، دوسرے ساتھیوں کو بھی چوکنا کر دو۔ ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے پروفیسر بنگالی کو ہوش آ گیا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ میں کہاں ہوں؟ تم لوگ کون ہو؟ اس نے حیران و پریشان لہجے میں پوچھا۔ پروفیسر، میرا نام سنگھی ہے، سنگھی نے مسکرا کر کہا، اور یہ خاتون تھریسا ہے۔ تھریسا؟ پروفیسر حیرت سے چیخا۔ کیا یہ وہی ہے جس نے میری شفقت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو شادیہ بنا کر؟ پروفیسر، تھریسا اس کی بات قطع کرتی ہوئی تیزی سے غرائی، اس بات کو بھول جاؤ، ہم تمہیں یہاں اس لیے نہیں لائے کہ تم اپنے ساتھ ہمارا موڈ خراب کر دو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ پروفیسر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ گولڈن ریز کا فارمولہ، تھریسا بولی۔ اوہ، میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ پروفیسر چونک کر بولا، شکر ہے کہ علی عمران نے جلد ہی تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا، ورنہ ممکن تھا کہ میں تمہیں شادیہ سمجھتے ہوئے کسی وقت گولڈن ریزز کا فارمولہ بتا ہی بیٹھتا۔ اوہ، وہ تو تم اب بھی بتاؤ گے پروفیسر، سنگھی نے مسکرا کر کہا۔ ناممکن، پروفیسر نے اٹل لہجے میں کہا، میں کسی قیمت پر فارمولہ تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ پروفیسر، تھریسا غرائی، جس عمران کی تم تعریف کر رہے ہو اسے میں نے ہلاک کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ رکھو اور شرافت سے فارمولہ ہمارے حوالے کر دو جو تمہارے ذہن میں محفوظ ہے۔ تھریسا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے، مجھے سخت کلامی پر مجبور مت کرو۔ پروفیسر غصے سے بولے، بیٹی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پروفیسر، سنگھی جلدی سے بولا۔ بہرحال میں فارمولہ نہیں بتا سکتا، پروفیسر خشک لہجے میں بولے۔ پروفیسر، انکار کا انجام بھی جانتے ہو؟ تھریسا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ زیادہ سے زیادہ موت، پروفیسر نے کہا، اور میں نے موت کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ میں سائنسدان ہوں اور سائنسدان موت سے ڈرنے کے بجائے موت کے حوالے کرنے والی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لیکن ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ تھریسا غرائی، تمہارے مرنے سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ پروفیسر، تم جیسے ذہین انسانوں کی ہمارے ملک میں بہت عزت کی جاتی ہے، سنگھی بولا۔ تم چاہو تو ہم تمہیں گولڈن ریزز کا معقول معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں وطن سے غداری نہیں کر سکتا مسٹر سنگھی، پروفیسر غصے سے بولے۔ دنیا کا کوئی لالچ مجھے اپنا ایمان بیچنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سنو پروفیسر، ہم نے اس مشن پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے ہیں اور کئی آدمی قربان کیے ہیں، ہم ناکام نہیں رہنا چاہتے، تمہیں فارمولہ بتانا ہی پڑے گا۔ تھریسا غضبناک لہجے میں بولی، اگر تم نے نہ بتایا تو پھر ہمیں مجبوراً سائنسی آلات سے تمہارے ذہن کو ٹٹولنا پڑے گا، اور اس مقصد کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ زیرو لینڈ جانا پڑے گا، جہاں کے حکمران اور عوام ہماری کامیابی کے منتظر ہیں۔ بھول ہے تمہاری، تم اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ پروفیسر غرایا، میرے وطن کے محافظ اتنے غافل اور نااہل نہیں ہیں کہ وہ میری حفاظت نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تھریسا فیصلہ کن لہجے میں بولی، اب ہم یہی کریں گے کہ تمہیں زیرو لینڈ روانہ کر دیں گے، سنگھی تمہارے روپ میں یہیں لیبارٹری میں رہے گا، اوور۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر پروفیسر کی طرف غور سے دیکھتی ہوئی بولی، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے محافظ غافل نہیں ہیں؟ بالکل، پروفیسر بولا، اور اس کی مثال تم دیکھ ہی چکی ہو کہ کتنی جلدی تمہاری شازیہ بننے والی چال ناکام بنا دی گئی تھی۔ 030 میڈورا کو کال کرو، تھریسا نے سفید فام سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے مشن میں ناکام رہی ہے۔ اوہ، تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ سنگھی نے چونک کر پوچھا۔ پروفیسر کے اعتماد سے کہ اس کے محافظ غافل نہیں ہوں گے۔ 030 نے اپنی جیب سے پین ٹرانسمیٹر نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے آن کرتا، یکدم پین اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور اس نے چیخ کر اپنا ہاتھ پکڑ لیا۔ بلیک زیرو نے دور جاتی کار کے پیچھے کار دوڑاتے ہوئے رفتار میں اضافہ کر دیا۔
چوک پر پہنچ کر اگلی کار دائیں جانب مڑ گئی۔ عمران نے چوک پر ایک لمحے کے لیے بریک لگائی اور خود کود کر تیزی سے اگلی نشست پر آ گیا۔ بلیک زیرو نے اسٹیئرنگ اس کے حوالے کیا اور نیچے اتر گیا۔ عمران نے فوراً کار آگے بڑھا دی۔ دوسرے چوک سے اگلی کار بائیں ہاتھ مڑ گئی۔ عمران نے جلدی سے کار کی تمام لائٹس بجھا دی اور رفتار میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اگلی کار سے صرف 25-30 قدم پیچھے رہ گیا۔ اس کی کھوپڑی تیزی سے سوچنے میں مصروف تھی کہ سلیمان کو اپنے میک اپ میں اس نے دانش منزل بھیجا تھا اور خود رابرٹ کے میک اپ میں تھریسا کے ٹھکانوں پر پہنچا تھا۔ وہاں بلیک زیرو کو دیکھ کر اس نے ایکس2 کا رول ادا کیا تاکہ ممبران کا یہ شک دور ہو جائے کہ بلیک زیرو ایکس2 ہے، مگر وہاں سے سنگھی اور تھریسا فرار ہو گئے تھے اور تھریسا کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ پرمود کو سنگھی سمجھ کر اس پر حملہ کر بیٹھا تھا۔ اس نے پرمود کو اپنے فلیٹ جانے کے بجائے صفدر کے فلیٹ جانے کی ہدایت کی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ وہ سلیمان کو اس کے رول میں نہ پہچان سکے۔ وہاں سے دانش منزل جاتے ہوئے اسے اچانک خیال آیا تھا کہ تھریسا اور سنگھی موقع سے فائدہ اٹھا کر پروفیسر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی رک کر واش ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کو طلب کیا، لیکن پروفیسر کے گھر کے پاس پہنچ کر کوٹھی سے نکلنے والی تیز رفتار کار نے اسے متوجہ کر لیا تھا۔ وہ کار پروفیسر کی ہی تھی، مگر یہ بات حیران کن تھی کہ پروفیسر رات کے 2 بجے کہیں جا رہا تھا اور کار کی رفتار سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہے۔ بلیک زیرو کو اس نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کار سے اتار دیا تھا کہ پروفیسر اپنی کوٹھی سے کہاں جا رہا ہے اور وہ تنہا ہی تھا یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا۔ چند لمحوں کے بعد آگے جانے والی پروفیسر کی کار بائیں ہاتھ مڑتی نظر آئی۔ اسی لمحے عمران کے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ دوسری طرف بلیک زیرو تھا۔ میں نے پروفیسر کی کوٹھی پر فون کیا تھا۔ ایک ملازم نے بتایا ہے کہ پروفیسر کہیں گئے ہیں اور کسی کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ تنہا ہیں۔ روانگی سے پہلے انہوں نے برآمدے کے باہر پہرا دینے والے سپاہیوں کو عمارت کے عقب میں بھیج دیا تھا۔ ادھر سے خطرے کا امکان ہے۔ عمران سوچتا ہوا بولا، اس وقت میں برنس روڈ پر جب ہوں۔ جولیا کا فلیٹ تمہارے قریب ہے اور باہر اس کی کار کھڑی ہوگی۔ تم اس کی کار میں میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں گائیڈ کروں گا۔ اوور اینڈ آل۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن ہی رہنے دیا۔ 3 منٹ کے بعد بلیک زیرو نے اس سے رابطہ قائم کیا اور وہ اسے گائیڈ کرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بلیک زیرو کو ہدایات دیتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد پروفیسر کی کار گلبرگ کالونی میں داخل ہوئی اور ایک گلی میں مڑ گئی۔ عمران نے گلی میں پیچھے ہی کار روک دی اور اتر کر تیزی سے گلی کی نکڑ پر آ گیا۔ گلی میں جھانکنے پر پروفیسر کی کار ایک عمارت میں داخل ہوتی نظر آئی۔ وہ پلٹ کر اپنی کار کے پاس آیا اور ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کو فائنل ہدایات دینے کے بعد ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر کار میں بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی اور گلی سے 20-25 قدم آگے جا کر روک دی۔ انجن بند کر کے وہ اترا اور واپس چل دیا۔ گلی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ مین روڈ سے ایک کار کالونی میں مڑتی نظر آئی۔ یقیناً وہ بلیک زیرو ہی تھا۔ اس نے جیب سے ریڈی میڈ میک اپ نکال کر چہرے پر لگایا اور گلی میں داخل ہو کر اس کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا جس میں پروفیسر کی کار گئی تھی۔ کوٹھی کی دیوار زیادہ بلند نہ تھی۔ وہ دیوار کے پاس پہنچ کر احتیاط سے دیوار پر چڑھا اور اندر جھانکا۔ اس طرف عمارت کا بایاں پہلو تھا۔ گیٹ پر ایک گن بردار نظر آ رہا تھا۔ وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر دیوار پھلانگ کر اندر اتر آیا اور عمارت کے سائے میں پہنچ کر دیوار کے ساتھ ساتھ فرنٹ کی طرف بڑھا۔ نکڑ پر پہنچ کر اس نے برآمدے کی طرف دیکھا۔ برآمدے کے باہر پروفیسر کی کار کھڑی تھی۔ گیٹ پر کھڑا شخص سگریٹ پیتا ہوا گیٹ کے سمت منہ کیے کھڑا تھا۔ عمران دبے پاؤں دیوار کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں کے بل کتے کی چال چلتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ برآمدے کے پاس پہنچ کر اس نے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکالا اور برآمدے میں جھانکا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے کار کی آڑ میں ہو کر گیٹ پر کھڑے شخص کے سر کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بے آواز ریوالور کی گولی اس آدمی کے سر میں لگی اور وہ چیخے بغیر گر پڑا۔ عمران تیزی سے چلتا ہوا گیٹ کے پاس پہنچا اور گیٹ کا بونٹ کھول کر واپس چل دیا۔ وہ برآمدے میں داخل ہوا ہی تھا کہ راہداری سے قدموں کی آہٹیں ابھری۔ وہ تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد راہداری سے ایک گن بردار برآمدے میں مڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ جو ہی وہ عمران کے قریب سے گزرنے لگا، عمران نے یکدم ریوالور کا دستہ اس کے سر پر رسید کر دیا اور وہ کراہتا ہوا فرش پر آ گیا۔ عمران نے جلدی سے اس کے کاندھے سے جھولتی ہوئی اسٹین گن کی نالی پکڑی۔
ورنہ اسٹین گن فرش سے ٹکرا کر اچھی خاصی آواز پیدا کر سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر راہداری میں جھانکا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھا، قریب پہنچا تو اندر سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان آوازوں کو پہچان کر وہ مسکرا دیا۔ اس نے دیوار سے پش لگاتے ہوئے 1 انچ کے قریب کھلے ہوئے دروازے سے اندر جھانکا، پھر پیچھے ہٹ کر اس نے ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچ دیا۔ 2-3 لمحوں کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر دوبارہ اندر جھانکا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے یکدم دروازہ کھولتے ہوئے اندر کھڑے سفید فارم پر فائر کر دیا۔ سفید فارم کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر چھوٹ کر فرش پر گرا اور اس نے چیخ کر اپنا ہاتھ پکڑ لیا۔ کرسیوں پر بیٹھے سنگھی، تھریسا اور پروفیسر بنگالی نے اس کی طرف دیکھا اور حیرت سے اچھل پڑے۔ اوہ عمران بیٹے، پروفیسر خوشی سے چلایا، اس میں کیا شک ہے؟ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ بھتیجے تو تم یہاں بھی آ ٹپکے، سنگھی نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں چچا، تمہارا میرا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیوں ڈارلنگ، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ بکواس بند کرو، تھریسا خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتی ہوئی غرائی۔ تم نے اچھا کیا جو خود یہاں آ گئے، ورنہ تمہاری خاطر مجھے 1 دن اور رہنا پڑ جاتا۔ اوہ پھر تو میں بہت خوش قسمت ہوں، عمران چہکا۔ پھر بھاگ کر بلا لاؤں قاضی کو؟ قاضی؟ وہ کس لیے؟ پروفیسر نے حیرت سے پوچھا۔ نکاح پڑھانے کے لیے، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ یہ میری منگیتر ہے نا؟ شٹ اپ، تھریسا دہاڑی، تمہاری شادی موت سے ہوگی۔ آج تم کسی قیمت پر بچ کر نہیں جا سکو گے، میں تمہیں ختم کر کے رہوں گی۔ اس نے تیزی سے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا۔ اسی لمحے دروازے کی طرف سے ایک بے آواز گولی آئی اور تھریسا کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ اس نے چیخ کر اپنا ہاتھ زخم پر رکھا اور عمران نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر میجر پرمود کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور دبا ہوا تھا۔ اوہ یہ تم نے کیا کیا ظالم دوست؟ عمران دوبارہ تھریسا کی طرف دیکھتا ہوا غصے سے بولا۔ مجبوری تھی، میجر پرمود ریوالور سے سنگھی کو کور کرتا ہوا آگے بڑھا۔ مگر تمہیں میری محبوبہ پر فائر کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تم مجھے شادی سے پہلے ہی رنڈوا کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے پھر احمقانہ لہجے میں کہا۔ آپ کی قسمت میں اس پیڑ کا پھل نہیں ہے عمران صاحب، میجر پرمود نے ہنس کر کہا۔ یعنی کہ بقول کنفیوشس میرے نصیب میں تھریسا کا پیار نہیں؟ عمران گنگنایا۔ سنگھی اور تھریسا ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ تھریسا ہونٹ چباتی ہوئی غرائی۔ تمہاری قسمت میں صرف موت ہے اور آج میں تمہیں موت کی آغوش میں پہنچا کر رہوں گی۔ ٹھیک اسی لمحے میجر پرمود کی پشت سے ایک گن کی نالی آ لگی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، عقب میں 2 گن بردار سفید فام کھڑے تھے۔ ایک نے عمران کی پشت سے اسٹین گن لگا دی تھی۔ ریوالور پھینک کر ہاتھ بلند کر لو ورنہ چھلنی کر دیے جاؤ گے، ایک گن بردار دہاڑا۔ عمران اور پرمود نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ریوالور پھینک کر ہاتھ بلند کر دیے۔ زخمی بازو والے سفید فام نے جلدی سے ایک ریوالور اٹھا کر ان پر تان لیا۔ اب کیا خیال ہے؟ سنگھی نے طنزیہ لہجے میں پرمود اور عمران سے پوچھا۔ نیک خیال ہے، بلاؤ قاضی کو، عمران نے پھر احمقانہ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کو بے ہوش کر دو، تھریسا نے گن برداروں سے کہا۔ پروفیسر کے ساتھ انہیں بھی زیرو لینڈ لے جائیں گے، وہیں ان کی قبر بنائی جائے گی۔ ٹھیک اسی لمحے روشن دان سے بیک وقت 2 شعلے لپکے اور دونوں گن بردار کھوپڑیوں میں سوراخ لیے فرش پر آ گرے۔ سب نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے روشن دان میں نظر آنے والے نقاب پوش نے تیسرا فائر کر دیا۔ گولی سفید فام ریوالور بردار کے سینے میں لگی اور وہ کربناک چیخ خارج کرتا ہوا گر پڑا۔ خبردار، کوئی فرار ہونے کی کوشش نہ کرے، نقاب پوش کی بھرائی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ عمران اور میجر پرمود نے جلدی سے اسٹین گنیں اٹھا کر سنگھی اور تھریسا پر تان لی۔ مسٹر X2، چھپ کر حملہ کرنا بزدلی ہے، سنگھی نے روشن دان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے X2 کو کہا۔ شٹ اپ، نقاب پوش X2 دہاڑا، تمہارے فرار کے راستے بند ہیں، پولیس عمارت میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی لمحے باہر سے بھاری قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگیں۔ سنگھی اور تھریسا مضطرب نظر آنے لگے تھے۔ چند لمحوں کے بعد کیپٹن فیاض 6-7 سپاہیوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور وہاں عمران کو دیکھ کر چونک پڑا۔ عمران کی ہدایت پر بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر پر صفدر کو کال کر کے فیاض کو فون کرنے اور یہاں بھیجنے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ یہاں نظر آ رہا تھا۔
کیپٹن فیاض، ان دونوں کو گرفتار کر لو۔ بلیک زیرو نے روشن دان سے حکم دیا، یہ بھاگنے کی کوشش کریں تو بلا دریغ شوٹ کر دینا۔ فیاض کے اشارے پر دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر سنگھی اور تھریسا کے ہاتھوں میں آئینی زیور پہنا دیے جو بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہے تھے، جبکہ پروفیسر بنگالی حیرت سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن، اس بار یہ تمہاری تحویل سے نکل گئے تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلیک زیرو بولا، آپ بے فکر رہیں جناب، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فیاض بولا، عمران، تم اپنے دوست کے ساتھ اپنے فلیٹ جا سکتے ہو۔ بلیک زیرو بولا، بہت بہتر جناب۔ عمران نے افسردہ لہجے میں کہا، ویسے بہتر تھا کہ آپ تھریسا کو میرے حوالے کرتے۔ فیاض عورت خور ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شٹ اپ۔ بلیک زیرو غرایا اور روشن دان سے ہٹ کر غائب ہو گیا۔ عمران نے فیاض کو آنکھ مار دی اور میجر پرمود کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دوسرے دن عمران ابھی بستر پر اینڈ رہا تھا کہ سلیمان کی آواز سنائی دی، اٹھیے صاحب، 12 بج رہے ہیں۔ عمران نے آنکھیں ملتے ہوئے انگڑائی لی اور سلیمان کی طرف دیکھ کر اس طرح منہ بنایا جیسے اس کا وجود ناگوار گزرا ہو، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ صاحب، غضب ہو گیا۔ سلیمان یکدم گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، اوہ، کیا ہوا؟ عمران نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دی۔ 12 بج گئے ہیں۔ سلیمان نے اطمینان سے تپائی پر رکھے ٹائم پیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لا حول ولا قوت۔ عمران نے غصے سے کہا، وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا، ہائے، کون انتظار کر رہے ہیں؟ عمران نے حیرت سے پوچھا، آپ کے دوست احباب، جلدی کیجئے ورنہ بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ اوہ، عمران جلدی سے بولا، تم نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا احمق، لاؤ کہاں ہے میرا صحرا؟ صحرا؟ سلیمان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ارے جلدی کرو، کہیں قاضی جی اس کا نکاح کسی اور سے نہ پڑھا دیں۔ عمران نے غرا کر کہا، مگر صاحب باہر آپ کے باراتی نہیں ہیں۔ سلیمان اس کا مطلب سمجھ کر بولا۔ عمران نے دروازے کے پاس آ کر دوسرے کمرے میں جھانکا اور منہ بنا کر بولا، واقعی پیارے، یہ باراتی نہیں، شبراتی ہیں۔ جناب، ہم شبراتی نہیں ہیں۔ دوسرے کمرے میں بیٹھے صفدر نے ہنس کر کہا، سوری یار، میں بھول گیا تھا کہ تم شبراتی نہیں، جمعراتی ہو۔ عمران نے معذرت آمیز لہجے میں کہا اور وہاں موجود تمام افراد بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران باتھ روم میں گھس گیا اور سلیمان کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں موجود میجر پرمود سمیت عمران کے تمام ساتھی ممبرز تھے۔ وہ چند منٹ پہلے وہاں پہنچے تھے۔ X2 نے انہیں عمران کے فلیٹ پہنچنے کی ہدایت کی تھی اور 12:30 بجے اس نے کیس کی تفصیلات ممبران کو آگاہ کرنا تھا۔ میجر پرمود 10 بجے ہی بیدار ہو گیا تھا اور سلیمان نے اسے ناشتہ کرا دیا تھا، جبکہ میڈورا نامی لڑکی کو عمران نے گلبرگ کالونی سے واپسی پر جوزف کے ہاتھ دانش منزل بھیج دیا تھا۔ سلیمان کچن میں ممبران کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ وہ لوگ میجر پرمود سے باہمی دلچسپی کے امور پر باتیں کر رہے تھے۔ میجر پرمود نے انہیں مختصراً پاکیشیا آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ رات سنگھی اور تھریسا کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہاں وہ کیسے پہنچا، لیکن بعد ایسی باتیں بتانے سے اس نے گریز کیا تھا جن کا ممبران کے علم میں آنا اس کے خیال میں سردست مناسب نہیں تھا۔ عمران باتھ روم سے فارغ ہو کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کنگھی کرنے کے بعد وہ ممبران کی طرف مڑا جو خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیسا لگ رہا ہوں جولیا؟ عمران نے جولیا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، انتہائی بےہودہ اور واہیات۔ وہ غصے سے بولی، بے فکر رہو، ہر لڑکی کو شادی سے پہلے مرد ایسا ہی لگتا ہے۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا، اور شادی کے بعد وہی بےہودہ، واہیات، جاہل، گنوار اور احمق شخص اسے دنیا کا خوبصورت ترین۔ بکواس بند کرو ورنہ سینڈل دے ماروں گی۔ جولیا غرائی، عمران، عقل سے کام لو، تم ہمارے سامنے جولیا کو ذلیل کر رہے ہو۔ تنویر غصے سے بولا، سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بھائی بھی یہاں موجود ہے۔ عمران نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھ کر صفدر اور کیپٹن بابر کے درمیان صوفے پر بیٹھ گیا۔ تنویر اس کا جملہ سن کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے بعد وہ بولا، اگر پرمود صاحب موجود نہ ہوتے تو میں تمہیں بتا دیتا کہ کسی گھر آئی کی بے عزتی کیسے کی جاتی ہے۔ خیر، پھر موقع ملے تو بتا دینا۔ عمران نے مسکرا کر کہا، یہ آج چلے جائیں گے۔
سلیمان ان کے سامنے چائے کی پیالیاں رکھنے لگا تھا۔ اس نے عمران کے سامنے بھی چائے رکھی۔ ابے الو کی دم، خالی چائے، ناشتہ کہاں ہے؟ عمران نے اورا کر کہا۔ ناشتہ عمل تبخیر سے دوپہر کے کھانے میں تبدیل ہو چکا ہے، فی الحال آپ چائے سے جان بنائیں۔ سلیمان لاپرواہی سے بولا، ویسے بھی یہ بری بات ہے کہ آپ ناشتہ کریں اور آپ کے دوست کو خالی چائے ملے۔ میں مساوات کا قائل ہوں اور یہی میرا منشور ہے۔ تم سائنسدان ہو یا سیاست دان، جو دل چاہے سمجھ لیں۔ سلیمان بولا، ویسے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے ساتھ دان کا لفظ لگتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سیاست دان اور سائنسدان برابر اور ہم وطن ہیں، اور یہی مساوات کا بنیادی اصول ہے۔ سلیمان کی بات پر عمران مسکرانے لگے، جبکہ عمران کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ جولیا، دیکھا اس ناہنجار کے کیا نظریات ہیں؟ اگر تم راضی ہو جاتی تو آج مجھے ناشتے کے بجائے اس کی کڑوی کسیلی تقریر نہ ہضم کرنا پڑتی۔ میرے ساتھ بات مت کرو، وہ غصے سے بولی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ دیکھا میجر، اسے کہتے ہیں غرور اور تکبیر۔ عمران نے میجر پرمود سے کہا، تکبیر نہیں، تکبر۔ صفدر نے مسکرا کر کہا، تکبیر بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے پیارے؟ بقول کنفیوشس، مقصد تو ہے حال دل کا بتانا اور جانان۔ عمران لاپرواہی سے بولا، ویسے اس سے مجھے محبت کے تیر یا خنجر چلاتے وقت کبھی بھی تکبیر نہیں پڑی۔ آپ مس جولیا کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ میجر پرمود مسکرا کر بولا، خواہ مخواہ ان کا موڈ آف کر دیتے ہیں۔ بھائی تم اس کی فکر مت کرو، یہ آف آن ہوتی رہتی ہے۔ سناؤ اپنی تمثیلہ سے کب شادی کر رہے ہو؟ وہ بیچاری تمہارے عشق میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، آپ اسے چھوڑیں، اپنی بات کریں۔ میجر پرمود نے ہنس کر کہا، میرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، جس پھول کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے کانٹے رکیب بن جاتے ہیں، اور اگر پھول حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاؤں تو ایکسٹرو جیسے ہاتھ سے چوہے اسے لے اڑتے ہیں۔ کیوں؟ ایکسٹرو نے کیا کیا؟ میجر پرمود نے چونک کر پوچھا۔ اچھا تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں؟ عمران غصے سے بولا، رات تم نے آنکھیں بند تو نہیں کر رکھی تھی؟ تم نے بھی دیکھا تھا کہ میں کتنی مشکل سے تھریسا کے پاس پہنچا، مگر وہ چوہا عین اس وقت ٹپک پڑا جب وہ اپنی محبت کا ثبوت دینے والی تھی۔ ثبوت نہیں، وہ تو آپ کو شوٹ کرنے کے لیے ریوالور نکالنے لگی تھی۔ میجر پرمود نے ہنس کر کہا، ریوالور تو اس کا میرے ہاتھ میں تھا، تم تو بعد میں آئے تھے۔ عمران جلدی سے بولا، اس کا ریوالور آپ کے ہاتھ میں کیوں تھا؟ چوہان نے مسکرا کر پوچھا، وہ اپنے کیے پر نادم تھی اور مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ریوالور نکال کر مجھے دیا تھا اور جذباتی لہجے میں بولی، کل می عمران، اس عشق سے موت اچھی جس عشق میں جولیا کا نام موجود ہو۔ بکواس کے سوا کچھ آتا ہے؟ جولیا منہ بنا کر بولی۔ عمران کی بات پر تنویر کے سوا تمام ممبرز اور میجر پرمود ہنسنے لگے تھے۔ عمران صاحب، نعمانی بولا، آپ نے اس کی محبت کا یقین کر لیا تھا؟ نہیں پیارے، تمہارے چیف نے اسے گرفتار کر کے سارا عشق چوپٹ کر ڈالا۔ اب مجھے مجبوراً دوبارہ جولیا کے سینڈل کھانے پڑیں گے۔ اور اگر وہ اس بار پھر جیل سے فرار ہو گئے؟ صفدر نے پوچھا۔ مشکل ہے، عمران بولا۔ ایکس 2 نے کیپٹن فیاض کو بہت سخت تنبیہ کی ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میری محبت میرے ملک میں میرے سامنے رہے۔ اگر وہ فرار ہو گئی تو مجبوراً مجھے اس کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں اور دھکے کھانا پڑیں گے۔ گویا آپ اس کی تلاش میں زیرو لینڈ جائیں گے؟ کیپٹن بابر نے پوچھا۔ یقیناً، اگر وہ خود واپس نہ آئی تو میں زیرو لینڈ جا کر اسے بیاہ لاؤں گا، عمران نے مسکرا کر کہا، اور جولیا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ عمران صاحب، زیرو لینڈ ہے کہاں؟ خاور نے پوچھا۔ ہلالولو کی پہاڑیوں سے 10,000 گز نیچے، جہاں ایکس 2 کا سسر اور ساس رہتے ہیں۔ عمران کے جواب پر تمام ممبرز ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ ٹھیک اسی لمحے جولیا کی کلائی پر سرخ ہنسا سپارک ہونے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تمام لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ایکس 2 کی مخصوص آواز ابھری، ہیلو جولیا، ایکس 2 کالنگ اوور، یس چیف،
جولیا اٹینڈنگ مجھ سمیت تمام ممبرز جمع ہیں۔ جولیا ادب سے بولی، یقیناً میجر پرمود بھی موجود ہوگا اور تم لوگوں کو اس سے کچھ باتیں معلوم ہو چکی ہوں گی۔ ایکس 2 نے کہا، یس سر، لیکن اصل معاملہ معلوم نہیں ہو سکا۔ جولیا نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تھریسا اور سنگھی بلغاریہ میں سرگرم عمل تھے۔ وہاں ان کا مشن بلغاریہ کے ایک ایٹمی خفیہ پروجیکٹ سے یورینیم کی بھاری مقدار چرانا تھا، مگر میجر پرمود نے انہیں ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ ناکامی سے غصے میں آ کر انہوں نے پروجیکٹ میں ٹائم بم سیٹ کر دیے تاکہ پروجیکٹ تباہ ہو جائے اور خود وہاں سے فرار ہو کر یہاں آ گئے۔ میجر پرمود اور اس کے محکمے کی بروقت کوششوں سے پروجیکٹ تباہ ہونے سے بچ گیا اور وہاں ڈالے گئے ٹائم بم ناکارہ بنا دیے گئے۔ اس دوران میجر پرمود کو سنگھی کے ایک ماتحت سے پتہ چلا کہ تھریسا اور سنگھی اپنے دوسرے مشن کی تکمیل کے لیے پاکیشیا چلے گئے ہیں، تو میجر پرمود ہمیں مطلع کرنے یہاں آیا۔ اس کی وہاں سے روانگی کی خبر سنگھی اور تھریسا کو ملی تو انہوں نے پرمود کو ہلاک کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر میجر پرمود بچ کر عمران تک پہنچ گیا۔ اس نے عمران کو سنگھی اور تھریسا کے ارادوں سے خبردار کیا۔ اگرچہ اس کی حاصل کردہ معلومات نامکمل تھیں، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کا ٹارگٹ پروفیسر بنگالی ہی ہو سکتا ہے، جس نے کچھ عرصہ قبل اعلان کیا تھا کہ وہ عنقریب ایک حیرت انگیز چیز ایجاد کرنے والے ہیں جو چند دن میں مکمل ہو جائے گی۔ ایکس 2 خاموش ہو گیا۔ سر، وہ ایجاد کیا تھی؟ کیا کوئی خطرناک ہتھیار؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، وہ خاص قسم کی شعاعیں تھیں۔ ان شعاعوں کو پروفیسر نے گولڈن ریزز کا نام دیا تھا۔ ان شعاعوں کے ذریعے جسٹ کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا تھا اور یہ سونا بالکل خالص ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسی یا غیر سائنسی طریقہ اسے نقلی ثابت نہیں کر سکتا۔ اوہ، یہ تو بہت حیرت انگیز ایجاد ہے، جولیا نے حیران لہجے میں کہا۔ سنگھی اور تھریسا گولڈن ریزز کا فارمولا حاصل کرنے یہاں آئے تھے، مگر ساتھ ہی زیرو لینڈ کے حکام نے تھریسا سے اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ وہ اس بار عمران سے کوئی رعایت نہیں کرے گی اور عمران کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے زیرو لینڈ پہنچائے گی تاکہ ثابت ہو سکے کہ وہ زیرو لینڈ کی وفادار ہے۔ چنانچہ اس نے یہاں پہنچتے ہی عمران کو ہلاک کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ دوسری طرف سنگھی نے پروفیسر بنگالی کی خفیہ لیبارٹری تک پہنچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تھریسا شازیہ بن کے پروفیسر کے پاس پہنچی اور وہ دھوکے میں آ گئے۔ تھریسا ان کے ساتھ لیبارٹری گئی مگر وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ گولڈن ریزز مکمل ہونے میں 2 دن کا کام باقی ہے اور پروفیسر نے ابھی فارمولا تحریر نہیں کیا۔ تمام ممبرز پروفیسر کی نگرانی میں مصروف تھے اور جب عمران نے پروفیسر کی کوٹھی پر تقریب کے دوران تھریسا کو بے نقاب کیا تو وہ فرار ہو گئی۔ اسی رات میری غیر موجودگی میں سنگھی نے اپنے آدمی آزاد کرانے اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے دانش منزل پر حملہ کیا اور میرے ملازم کو پکڑ کر لے گئے جسے اس نے ایکس 2 سمجھا تھا۔ سر، سنگھی کو دانش منزل کا پتہ کیسے چلا تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ تنویر کی حماقت سے۔ ایکس 2 کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ایک ہوٹل میں کیپٹن بابر نے 13 اور 14 نامی سنگھی کے 2 ماتحتوں کو گرفتار کر لیا تھا اور میری ہدایت پر تنویر ان دونوں کو دانش منزل لے آیا تھا، مگر اس نے اپنے تعاقب کا خیال نہ رکھا اور سنگھی کا ایک آدمی اس کا پیچھا کرتے ہوئے دانش منزل تک آ پہنچا۔ میں اسے سخت ترین سزا دینا چاہتا تھا، لیکن میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کے لیے سزا تجویز کرو۔ تنویر ایکس 2 کی بات سن کر خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، سر، مجھے معاف کر دیں، مجھے تعاقب کا خیال نہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، تمہاری حماقت سے دانش منزل میں کافی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ ایک مجرم گروہ تنظیم کو ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل گیا جو ناقابل برداشت ہے۔ ایکس 2 غرایا، چورن استعمال کیجئے، عمران آہستہ سے بولا اور اس کے ساتھی بے اختیار مسکرا دیے، مگر شاید ایکس 2 نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، سنگھی نے ہمارے ایک خفیہ پروجیکٹ کی تصویریں حاصل کرنے کی کوشش کی جو میجر پرمود نے ناکام بنا دیں۔ اس کی تفصیل میجر پرمود سے سن سکتے ہیں۔ میں پرمود کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کیس میں ہماری پوری مدد کی۔ جناب، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ویسے بھی مجرم صرف آپ کے ملک کے ہی نہیں، میرے ملک کے بھی دشمن تھے، میجر پرمود نے مسکرا کر کہا۔ تم لوگوں نے تنویر کے لیے سزا سوچ لی ہے؟ ایکس 2 نے چند لمحوں کے بعد پوچھا۔
یس سر، میرے خیال میں اسے اس مرتبہ معاف کر دیا جائے۔ صفدر بولا۔ کیا؟ ایکسٹرو کے لہجے میں حیرت تھی۔ یس سر، میرا بھی یہی خیال ہے۔ کیپٹن بابر جلدی سے بولا۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ وہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ جولیا، دوسرے ممبرز کی کیا رائے ہے؟ ایکسٹرو نے جولیا سے پوچھا۔ جولیا نے چوہان، خاور، نعمانی اور صدیقی کی طرف دیکھا تو انہوں نے صفدر اور کیپٹن بابر کی تائید میں سر ہلا دیا۔ جولیا بولی، سر، دوسرے ممبرز بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ خیر، تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، ایکسٹرو نے کہا، لیکن آئندہ اگر اس نے کوئی حماقت کی تو تم لوگوں کی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ سر، آپ میری سفارش تو کر سکتے ہیں، عمران نے مسکین صورت بنا کے کہا۔ کس سلسلے میں؟ ایکسٹرو نے چونک کر پوچھا۔ میری شادی کے لیے لڑکی کو رضامند، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہنا چاہا۔ شٹ اپ، ایکسٹرو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ بات کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ بہتر، عمران ہکلایا۔ ممبرز کو کیس کی دیگر تفصیلات بتا دو، مجھے ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے، ایکسٹرو نے کہا۔ تو وہاں مجھے بھیج دیتے، دوپہر کا کھانا وہیں کھا لوں گا، عمران نے کہا۔ پھر وہی بکواس، ایکسٹرو دہاڑا۔ اوور اینڈ آل، ایکسٹرو کی آواز آنا بند ہو گئی اور جولیا نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عمران نے منہ بنایا اور ایک طرف کھڑے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، جلدی سے ناشتہ لاؤ ورنہ میں عملے کشید سے تمہارا عرق نکال دوں گا۔ سلیمان بوکھلا کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میجر پرمود اور عمران کے ساتھی ہنسنے لگے۔ ختم شد۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول کل می عمران کا آخری حصہ۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے تو ناول پڑھنے میں بہت لطف آیا کیونکہ یہ اوروں سے مختلف ناول تھا۔ آپ کو ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا، اور ساتھ ہی ایک بار پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والے ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔